نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، اسی میں ہر دعا موجود ہے۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہمارا موضوع تھا خدمت دین ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کو نکالتے ہو، اندھیروں سے تم لوگوں کو نکالتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو دیا ہے، یہ اور کسی امت کو حاصل نہیں ہے، کہ سب سے افضل امت حضور علیہ السلام کی امت کو کہا گیا۔ اور آپ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امت کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی جو منصب یا جو ذمہ داری انبیاء کی تھی، جو دین کو پھیلانا انبیاء کا، مرسلین کا کام تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوٹی نبی پاک کی امت پر لا کر ختم کی۔ وجہ صرف یہی ہے کیونکہ حضور کے بعد اب نبی کوئی نہیں ہے۔ آدم کے بعد نوح آ گئے، ابراہیم کے بعد اسماعیل آ گئے، یعقوب کے اسحاق کے بعد یعقوب آ گئے، یعقوب کے بعد یوسف آ گئے، موسیٰ کے بعد عیسیٰ آ گئے۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا اور اللہ کا دین آگے بڑھتا رہا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو بھیجا گیا تو اب کیونکہ سلسلہ نبوت و رسالت حضور علیہ السلام پر ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَبِي خُتِمَ النَّبِيُّونَ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پہ نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا گیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اب یہ کیونکہ حضور کا اعزاز ہے، حضور کا ٹائٹل ہے، حضور کا تاج ہے، لیکن آپ دیکھیں قیامت تک لوگ تو آئیں گے۔ اب کیونکہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہوا، لیکن لوگوں نے قیامت تک آنا ہے، تو ان کی اصلاح کے لیے بھی تو کوئی لوگ چاہیے، کوئی گروہ چاہیے، کوئی جماعت چاہیے جو ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ فرمایا میرے پیارے حبیب کی امت، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے اور لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ یہ دائی کے اوصاف، یہ دعوت کا طریقہ، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، بحیثیت مسلمان ہم سب جتنے ہیں، ہم سب کے اوپر دعوت دین لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی اور ہماری جان چھوٹ گئی۔ ہمیں نماز پڑھنی بھی ہے، ہمیں نماز پڑھانی بھی ہے، ہمیں روزہ رکھنا بھی ہے، ہمیں روزے رکھوانے بھی ہیں، ہمیں برائی کو چھوڑنا بھی ہے، برائی کو چھڑوانا بھی ہے، ہمیں اللہ کے گھر میں آنا بھی ہے اور اللہ کے گھر میں لانا بھی ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہر بندہ تو عالم دین نہیں ہے، ہر بندے کو تو بولنا نہیں آتا، ہر بندہ تو کسی کو نیکی کی دعوت کیسے دے گا؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کا آسان طریقہ ہے
فرمایا اگر کوئی بول سکتا ہے تو وہ بول کر دعوت دے، اور اگر کوئی بول نہیں سکتا تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملے جو بلانے والے ہوں، تاکہ ان کا بھی حصہ ڈل جائے۔ مثلا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں کلام کر سکتا ہوں، میں کلام کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بول نہیں سکتا تو اس کا ایسی نشست میں بیٹھنا، یہاں کی بات سننا، پھر آگے جا کے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی نیکی کی دعوت کا وہی سلسلہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس ایک آیت کا مفہوم بھی موجود ہو تو وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، آج کے درس قرآن کا حاصل یہی ہے کہ ہمیں دعوت پر غور کرنا ہے، ہمیں نماز پڑھنی بھی ہے، ہمیں اپنے گھر میں نماز کو نافذ بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو نماز کی عادت دلوانی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں نرمی ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ یار 12-13 سال کا بچہ ہے، چلو اب سو رہا ہے کوئی بات نہیں پھر رکھ لے گا۔ روزہ فرض ہو چکا ہے، اگر آج ماں باپ سستی کریں گے تو قیامت کے دن انہیں جواب دینا پڑے گا، انہوں نے کیوں نہیں سکھایا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس ماہ رمضان المبارک کو غنیمت جانتے ہوئے ہم دعوت کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم کوشش کریں جب آپ رمضان میں نماز کے لیے آئیں، ان کی اولاد ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ گلی سے گزر رہے ہیں، کوئی دوست کھڑا ہوا یار آجا چل 10 منٹ نماز پڑھیں، دعوت دے کر آئیں تاکہ آپ کے اور میرے اوپر سے وہ ذمہ داری بھی ادا ہو جائے۔ کیا خیال ہوگا ایسا کہ نہیں؟ ایسا تھوڑا سا ہمیں کہنا ہی ہے، اس میں ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، ایک دفعہ دعوت دے دے کوئی بات نہیں۔ انبیاء نے، مرسلین نے، اولیاء نے تو بڑی بڑی اس میں تکلیفیں سہی تھیں۔ راہ خدا میں حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے راہ خدا میں جتنا مجھ محمد کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ طائف میں پتھر مارے لیکن حضور علیہ السلام نے اللہ کی دین کی دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ جسم اقدس سے خون رس رہا تھا، نالین مبارک خون سے تر تھے، لیکن حضور اللہ کے دین کا جو پیغام تھا حضور پہنچا رہے ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے اندر حضور ایک دن نماز پہ گئے تو امیہ اور دیگر جو کافر تھے سردار یہ اکٹھے بیٹھے تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا تو کہنے لگے، آپس میں بات کرتے ہیں کہ کون ہے جو محمد عربی کے کاندھوں کے اوپر اونٹ کی گندی اوجڑیاں رکھ دے۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے حضور کے کاندھوں پر اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال دی، حضور نے سجدہ طویل کر دیا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور سر اٹھا نہ سکے، لیکن پیر کرم شاہ الازہری کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ سر اٹھا نہیں سکے۔ اونٹ کی اوجڑی کا وزن کتنا ہوتا ہے جو حضور نہیں اٹھا پائے؟ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ حضور نے حالت سجدے میں جب اونٹ کی گندی اوجڑی کاندھوں پر تھی، سجدے کی تسبیحات بڑھا کر اپنے رب کو صدا دی کہ یا اللہ دیکھ لے، تیری راہ میں جتنا مجھے ستایا جا رہا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا جا رہا۔ لیکن چھوڑا نہیں، لوگ حضور کے چچا ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ 3 چیزیں لے کر آگے، ان سے کہا دین کی تبلیغ چھوڑ دیں، جس عورت پہ ہاتھ رکھیں گے ہم وہ ان کے نکاح میں دے دیں گے۔ ان سے کہا جو دین یہ پہنچا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، جتنی دولت چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ جو دین یہ پہنچا رہے ہیں ان سے کہیں وہ چھوڑ دیں، جتنا مال چاہیں گے، جو اقتدار چاہیں گے ہم دیں گے۔ پتہ ہے میرے آقا نے کیا کہا؟ چچا کو دیکھا اور ان مکے کے کافروں کو دیکھا، حضور نے کہا یہ چچا اس ہاتھ پہ اگر سورج کو لا کے رکھ دیں اور اس ہاتھ پہ لا کر چاند کو رکھ دیں، سورج اور چاند کا بوجھ برداشت کروں گا لیکن دین کی تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ کمٹمنٹ ہمیں چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اگر ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کریں، خود بھی اپنے آپ کی اصلاح بھی کریں اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی، دوستوں کی، تو ماحول خود بخود ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، ماحول اچھا بن جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا اتنی بڑی تعداد میں فجر کے وقت ہم نمازی سارے اکٹھے ہیں،
عام روٹین میں نہیں ہوتا، بس اس کو تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے تو پھر یہ رونقیں ایسے ہی رہیں گی۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔